الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ایک مسلمان کے دل میں اور مقصد حیات یعنی عبادت کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کے کمالات، یا آپ یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بہت زبردست اور عظیم الشان اثرات اور نتائج ہیں۔ ایک بندے کے دل میں اللہ کے ناموں اور صفات کی جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اور اسی طرح سے اپنے اعضاء و جوارح کی گناہوں سے حفاظت اور نیکیوں میں ان کا استعمال، اسی طرح سے دل میں آنے والے وسوسوں اور دل میں پلنے والے برے خیالات پہ قابو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ناموں اور خوبیوں اور کمالات و اوصاف کی معرفت کی بدولت ایک انسان کو اپنے آپ کو ایسا بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جن سے اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کی محبت محبوب چیزوں سے محبت کرے، اپنی قوت سماعت کو، اپنی قوت بصارت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہے۔ اب اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو اللہ کا نام الغفار معلوم ہو جاتا ہے اور الغفار کے اندر جو معنی ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام ہے غفار اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا، بہت بخشنے والا اور گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا اور ان کو نیکیوں سے بدل دینے والا ہے۔ جب ایک بندے کو یہ ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور کس طرح سے یہ یقین ہے ایسے بندے کے بارے میں کہ وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اسے اللہ کی صفت مغفرت کا نہ صرف مغفرت بلکہ غفار ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، جس کو اس کی اس صفت کا علم ہوگا وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک اور نام ہے شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ جس شخص کو اللہ کے اس نام کا علم ہوگا اور اس کے معنی کا علم ہوگا اور اس کی اس صفت کا علم ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب میں جری نہیں ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے اعضاء کی حرام چیزوں سے حفاظت کرے گا۔ اسی طرح سے آپ مختلف ناموں اور مختلف صفات کو سامنے رکھ کر کے غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان رکھنے سے کیا فوائد اور کیا نتائج اور کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک بندے کو اللہ کے دین پر استقامت عطا کرنے میں اور اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کرنے میں بہت مؤثر، مفید اور معاون ہے، اور یہی تو وہ چیز ہے جس سے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہونے والی ہے۔ در حقیقت اللہ کی بھرپور معرفت یہ ہر خیر کی کنجی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے یہ بہت ہی معاون ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو انبیاء اور رسول آئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے زیادہ اچھے انداز میں کرنے والے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کے ناموں اور صفات کا
اور اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت میں وہ سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ کے ناموں اور صفات کا انہیں سب سے زیادہ علم تھا، اس لیے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کی سب سے زیادہ تعظیم اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں اللہ کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، کیونکہ علم یہ خشیت کی اساس ہے، علم یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات کا کیا مفہوم ہے۔ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جن صفات کو ثابت کیا ہے ان صفات کو ثابت کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جن صفات کی نفی کی ہے ان صفات کی نفی کی جائے۔ ان ناموں اور صفات کی دونوں کا مسئلہ ایک ہی طرح ہے۔ اسماء و صفات، جن اسماء و صفات کو اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیا ہے اسے ہم بھی ثابت کریں، جن کی اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے تعلق سے نفی کی ہے ان کی ہم بھی نفی کریں، اور ساتھ میں ہم ان کے صحیح معنی کا اقرار کریں، اور جن معانی پر وہ نام اور وہ صفات دلالت کرتے ہیں ان معانی کو تسلیم کریں اور ان کے اسرار، ان کے آثار و نتائج کا شعور رکھیں، اور مخلوق میں ان کے تقاضوں کو تسلیم کریں اور ان کا اقرار کریں۔ اس کے ان اسماء و صفات کے ثابت کرنے کا برحق منہج اور درست طریقہ کیا ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جن اسماء و صفات کو ثابت کیا ہے ان کا اس بات کریں، اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کریں، اور اس معاملے میں ہم کسی قسم کی تحریف کا ارتکاب نہ کریں، نہ ہی تعطیل کا، نہ ہی تکییف کا، اور نہ ہی تمثیل کا۔ یہ چار چیزوں کے ارتکاب سے ہم بچیں: تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل۔ اب آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں کیا ہیں۔ تحریف کیا ہے؟ تحریف کے معنی ہوتا ہے تبدیلی۔ تحریف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے موڑ دینا، اس کی جو سمت ہے اس سمت کو تبدیل کر دینا، یہ تحریف کہلاتا ہے۔ تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تحریف لفظی اور دوسرے تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اور کلمہ کے اندر کچھ زیادتی کر دی جائے یا کچھ کمی کر دی جائے یا زیر زبر کوئی حرکت تبدیل کر دی جائے جس کی وجہ سے وہ اس کا معنی تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے استوا کا معنی بتاتے ہوئے کہا استولا۔ اللہ نے تو کہا تھا استوا، انہوں نے لام بیچ میں بڑھا دیا، استولا ہو گیا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، عربی کا شاعر، نون الیہودی ولام جہمی ہما فی وحی رب العرش زائدتانی، کہ یہودیوں کا نون اور جہمیوں کا لام یہ اللہ کی وحی میں زیادہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا حتہ کہو، وقولوا حتہ، حتہ کہو، تو یہودیوں نے نون بیچ میں بڑھا دیا، کہا حنتہ، حنتہ۔ حتہ کے معنی ہوتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، تو ان لوگوں نے کہا حنتہ، حنتہ، یا اللہ گیہوں دے دے، یا اللہ گیہوں دے دے، کیونکہ وہ مادہ پرست لوگ تھے، انہیں مادیت ہی نظر آتی تھی۔ اسی طرح سے جہمیوں کے یہاں تحریف لفظی انہوں نے کیا، اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ رحمت والا رب وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، عرش پر مستوی ہوا، تو ان لوگوں نے لام بڑھا دیا، کہا استولا، اپنے عرش پر غالب ہوا، اپنے عرش پر قابو پایا۔ کتنا غلط معنی ہے،
کیا اللہ تعالیٰ کے قابو میں پہلے عرش نہیں تھا، بعد میں قابو میں آیا؟ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے تحریف لفظی کی اور اس طرح سے پورا دین اور پورا عقیدہ بدل دیا۔ اسی طرح سے یہ رہی تحریف لفظی کی مثال۔ اب ہم آتے ہیں تحریف معنوی کی طرف۔ تحریف معنوی یہ ہے کہ کسی کلمے سے اللہ اور اس کے رسول کی جو مراد ہو، جو مقصود ہو، اس کو بدل کر کے کوئی اور معنی بیان کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ کا ہاتھ بیان کیا گیا، ید، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اب کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاتھ کے معنی تو طاقت ہوتا ہے، ہاتھ کے معنی تو نعمت ہوتا ہے، تو اس نے اصل معنی کا انکار کر دیا اور اصل معنی کی جگہ پر اصل معنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد تھا، اللہ اور اس کے رسول کا جو مقصود تھا، اس معنی سے پھیر کر کے اس نے ایک نیا معنی پہنا دیا، اس معنی کو بدل دیا۔ تو یہ تحریف معنوی ہے شریعت میں، اور ایسا معنی پہنا دیا کہ جس کی شرعی اور عقلی اور لغوی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ باطل تفسیر ہے۔ تو یہ رہا تحریف۔ تحریف سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے ناموں اور صفات کے مسئلے میں، توحید اسماء و صفات کے مسئلے میں ہمیں تحریف سے بچنا ہے، تحریف لفظی سے بھی اور تحریف معنوی سے بھی۔ دوسری چیز، ہمیں تعطیل سے بچنا ہے۔ تعطیل کے معنی ہوتا ہے چھٹی کر دینا، یعنی اللہ کے صفات کو نہ ماننا، ان کا انکار کر دینا، ان میں کوئی معنی ہی نہ ماننا، جیسے کہ گویا اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تحریف اور تعطیل میں فرق یہ ہے کہ تحریف میں درست معنی کا انکار ہوتا ہے اور اس کے بدلے ایک غلط معنی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور تعطیل میں صحیح معنی کا بھی انکار ہے اور اس کے بدلے میں کسی طرح کے غلط معنی کو بھی نہیں مانا جاتا، بلکہ صفت کا پوری طرح انکار کر دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے جس سے ہمیں بچنا ہے اسماء و صفات کے معاملے میں، وہ تکییف ہے۔ تکییف کے معنی ہوتا ہے صفت کی کیفیت متعین کرنا، ہیئت متعین کرنا کہ صفت کس طرح ہے، کیفا کا جواب دینا، کیسے ہے کا جواب دینا۔ جیسے اسماء و صفات میں بعض منحرف لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت، جیسے اللہ کے بارے میں ہاتھ آیا، ید کا لفظ آیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح اور اس طرح ہے، ایسے اور ایسے ہے۔ اگر وہ کیفیت بتانے لگ جائیں تو یہی انحراف ہے اور یہی جو ہے گمراہی ہے۔ کیفیت نہیں بتانا ہے، کہنا یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہم مانتے ہیں، حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے حقیقی طور پر، لیکن اللہ کی ہاتھ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ مخلوق اللہ کی صفات کی حقیقت کو، اللہ کی صفات کی کیفیت کو کیسے جان سکتے ہیں، اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اس لیے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ کیفیت کے بارے میں اپنا علم کا دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے۔ اللہ کی صفات کی کیفیت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا علم عطا نہیں فرمایا ہے۔ اگلی چیز ہے تمثیل، جس سے ہمیں بچنا ہے۔ تمثیل ہی کو تشبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی مثال بیان کرنا، یعنی اس کے مشابہ کسی چیز کو قرار دینا۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح ہے، یا اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ اس سلسلے میں اگر ہم منہج حق جاننا چاہتے ہیں، درست رویہ اور صحیح طرز عمل جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں 3 اصولی باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم ان 3 اصولی باتوں پر قائم ہو جائیں گے تو ہر طرح کے انحراف اور گمراہی سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ پہلی اصولی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے،
مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، پہلی اصل ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری اصل یہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو نام رکھا ہے یا اپنا جو وصف بیان کیا ہے، اور یا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام یا وصف بیان کیا ہے، اس کو اللہ کے جلال و عظمت کے لائق، اللہ کے شایان شان ہمیں تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، مخلوقات کی مشابہت سے منزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے جلال و عظمت کے شایان شان، اللہ کے جلال و عظمت کے لائق اللہ کے نام اور صفات پر ایمان لانا ہے۔ تیسری اصل یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی کیفیت کی حقیقت کے ادراک کی لالچ نہ رہے، لالچ ختم ہو جائے کہ اللہ کے صفات کی کیفیت کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اسے ہم جان نہیں سکتے، اس لیے کہ مخلوق کے حق میں یہ چیز محال ہے۔ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کا ادراک کر لے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو پوری طرح جان لے، یہ اس کا علم، اس کے علم کی رسائی یہاں تک نہیں ہے۔ تو اگر یہ تین باتوں کو، تین اصولوں کو ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اللہ کے صفات کے معاملے میں گمراہی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ان اصول کے دلائل کیا ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر ایک مستقل درس میں بات کریں گے، کیونکہ درس کا وقت لمبا ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک مستقل درس میں ان تینوں اصولوں اور ان کے دلائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء و صفات کی توحید کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی تعظیم اور اپنا خوف پیدا کرے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔